الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ نساء کہ یہ 37ویں آیات ہے اور یہ ہمارا اس سورت کی 6 رکوع ہے اور 5ویں پارے کی 3ری رکوع چل رہی ہے۔ اس سے قبل ہم نے 2 درس 36 نمبر آیات پر کیے۔ اللہ کی عبادت کرو والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسیوں ساتھ اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں اور مسافروں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہ گزشتہ درس 2 دن آپ نے اس پہ درس سنا۔ آج کا درس ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا درس دیتے ہیں، بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا دیا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کرا ہے، عذاب مہینہ۔ یہاں کیا مراد ہے کہ بخل کرتے ہیں؟ حقوق ادا نہ کرنا، مال کے جو حقوق ہیں، علم کے حقوق ہیں، جو نعمتیں جس سے آپ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں، آپ ان میں منجمد ہو جائیں، دوسروں کو فائدہ نہ دیں۔ جیسے مال میں زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے، بیوی بچوں وغیرہ کا ضروری نفقہ نہ دینا بخل ہے۔ اسی طرح علم کا چھپانا علمی بخل ہے۔ مال حال دونوں کے سخی بنو اور بخل نہ کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود بھی بخل کرتے ہیں۔ بخل کے بھی، بخیل کے بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ خود بخیل ہے، اور یہ کہ وہ ایسے بخیل، حالانکہ یہاں پہ جو بخل کی بات ہو رہی ہے علماء کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کہ ان کو علماء وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس علم تھا، وہ نہیں بتاتے تھے لوگوں کو، خود بھی چھپاتے، دوسروں کو بولتے تم ہی نہیں بولو، کہ تم ان لوگوں کو وہ باتیں ظاہر کرتے ہو کہ قیامت کے دن روز یہ تم سے لڑیں گے، کہ اللہ ان کو پتہ تھا، یہ جان بوجھ کر جو ہے نہیں بتاتے تھے۔ تو یہ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رب کی نعمت کا ظاہر کرنا شکر میں داخل ہے، اور فخر اور شیخی مارنا یہ جرم ہے، خلاف شرع ہے۔ پیارے آقا دو جہان نے فرمانا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، فخریہ نہیں کہتا۔ بطور تحدیث نعمت، بعض اوقات انسان کہتا ہے یہ میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیدہ دانستہ پیارا آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان نہ کرنا یا ان میں تبدیلی کرنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ جا بجا جہاں پہ ہم نے علماء سو کے متعلق گفتگو کی، ان الذین یکتمون ما آتاہم اللہ، وہاں سورہ بقرہ میں 3 جگہ ہم نے وہ ان کا ذکر کیا تھا، اور پھر غالباً سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہے علماء سے کہ تم لازمی طور پہ بیان کرو جو آپ نے سیکھا حق۔ اب آپ نہ کسی جو سورہ نساء میں غالباً 135 آیت نمبر ہے، سورہ مائدہ میں 8 نمبر آیت ہے کہ انصاف پر قائم رہو، کسی کی پرواہ نہ کرو، دولت مند ہو غریب ہو، جو حق ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو بیان کرو۔ علماء کا بہت بڑا فریضہ ہے یہ۔ اس سے بربادی ہے کہ اگر وہ اس نظریہ سے بیان کرے کیا لوگ خوش ہوں، مجھے مسجد سے نہ نکالے۔ بھائی یہ آپ
جو دولت، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اگر آپ فوجی بنے تو آپ بارڈر پہ لڑنا ہوگا، یہ نہیں کہ فوجی تو بنو، تنخواہیں تو کھاؤ، لیکن ملک پر حملہ کرے تو مجھے گھر بھیج دو، نہیں. اب عالم دین بنے ہیں، اب رد بدعات، رد شرک، جو بھی غلط طریقے ہیں آپ جہاں بھی دیکھیں ممبر پر اس کی وضاحت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو چینج کر دے. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو صاحب استطاعت ہے، حکمراں ہیں، تو وہ ہاتھ سے اس میں چینجنگ لائے. علماء نے یہ تشریح کی ہے. فَإِلَّمْ صرف بلسان، یہ علماء کا فرض ہے، ممبر پر کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ صحیح ہے یا ناجائز ہے. فَإِلَّمْ صرف بقلبی وذلك دفع، یہ تیسری ڈگری، اگر نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے کہہ سکتے ہو، کم از کم دل میں اس کو برا جانو. یہ عوام کی ڈگری ہے، عوام اس میں نہ کودے، کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہے زیادہ فساد ہوگا. جو برسر اقتدار ہیں، حاکم وقت ہے، وہ عملی میدان میں اترے، علماء ممبروں پر قرآن پاک کے درس، حدیث مبارکہ کے درس سے وضاحت کرے، اور عوام اس سے بچتے رہیں برائی سے، اور اس میں حاضری نہ دے. جیسے سورہ فرقان میں آیت نمبر 72 میں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور آگے پھر اس سے بھی 73 نمبر آیت ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے نہیں، اور جب بات سنتے اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ارے یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، یہ منافقین کا طریقہ تھا. بولا حضور علیہ السلام قرآن بتا رہے ہیں، بولا یار یہ کہتے ہیں دوسروں سے تعلقات چھوڑے تو ہم کیا کریں گے، ہم تو بھوک سے مر جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ اسلام ختم ہو جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ باتیں انہوں نے علماء نے کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام کا اوصاف مبارکہ، نعت مبارکہ وہ بیان کرنی ہے. نزول اس آیت شان نزول میں کہتے ہیں کہ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو پیارے عقائد و جہان کے اوصاف حمیدہ چھپاتے تھے جو توریت میں مذکور ہیں. تو اس سے موجودہ زمانے کے علماء کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو پیارے عقائد و جہان کی نعت خود بھی نہیں کہتے اور کہنے والوں کو بھی طرح طرح کے بہانوں سے روکتے ہیں. اب ایسے میں نے لوگ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ممبر پر حضور کی نعت نہیں پڑھی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اپنے ان کے بڑے شیخ مشائخ ان کے نظمیں بتاتے ہیں، لیکن اس کے ممبروں پر کبھی اللہ کی نبی کی نعت نہیں سنو گے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی اچھے بچے، اچھے لوگ ہیں. ارے کیا اچھے لوگ یار، یہودیوں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہودیوں نے بھی تو حضور علیہ السلام کے نعت کو چھپانے، ان الذین یکتمون، تمام تفاسیروں میں دیکھیں یہودی حضور علیہ السلام کی نعت چھپاتے تھے، حضور علیہ السلام کا اوصاف مبارکہ. میں تو اس موضوع پہ، اختلافی موضوع پہ میں گفتگو نہیں کرتا، ورنہ جتنے بھی یہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا نام سن کے ان کے ماتھے پر 12 بج جاتے ہیں. یہ سنت صحابہ ہے، اور 1400 سال سے کہ حضور علیہ السلام. امام بصری کتنی پیاری باتیں کرتا ہے، ان کی قصیدہ بردہ ہم پڑھتے ہیں. ایک شعر آپ کو سنا دوں: محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی اممی. حضور علیہ السلام کا ذکر، اس کے اوصاف حمیدہ قرآن پاک پڑھیں جا بجا. اللہ تعالیٰ کتنے ان کا وہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کی. تو وہ کہتے ہیں حضور کا ذکر تو ہماری روح، ہمارے جسموں کی روح ہے، اس کا شکر بجانا ہمارے امت پر جو ہے فرض ہے. محمد زینت الدنیا و بہجتہا، محمد کاشف الغمات والظلم. اس دنیا کی تر و تازگی خوبصورتی تو حضور ہے، ظلمت اور اندھیروں کو دور کرنے والے تو حضور کی ذات ہے. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے، اب دیکھیں وہ عدم انفاق، اس میں تمام چیزیں، یہاں پہ حضور علیہ السلام کے اس کو بیان نہ کرنا، اوصاف مبارکہ کو، حضور کی شان کو بیان نہ کرنا، کہ یہ بہت بڑا بخل ہے. یہ وہ کون سے لوگ ہیں ممبر پر بیٹھ کے حضور ہمارے جیسے ہیں اور دیوار کے پیچھے کہہ رہے انا للہ. آپ بیان کریں. آج میں ایک تقریر سنی میں نے، تو وہ کہتے دیکھیں میں قرآن بیان کرتا ہوں، قرآن اللہ کی، میں نے بولا اللہ کی لعنت ایسے جھوٹوں پر. عوام تو بولیں گے یہ والی آیت اس نے دیکھے. مجھے وہ آیات الحمدللہ علماء کو یہ آیتیں سب یاد ہے. میں نے بولا کاش کہ تمہارے اندر عدل انصاف ہوتا. سورہ اعراف کی یہ والی آیت وہ پڑھ رہا تھا.
میں نے بولا تو نے ایک جگہ پڑھی، ہم نے قرآن میں بہت ساری جگہ پڑھی کہ دیکھو ان کے ترجمے دیکھو، فلاں کا ترجمہ دیکھو، فلاں تک قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ دیکھ کہتے اللہ خود فرماتا ہے اے محبوب تم ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک ہوں، کہتے جو اپنے لیے نفع نقصان نہیں کر سکے وہ دوسروں کے لیے کیا کرے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، تو عوام تو سن کا عوام کو کیا پتہ ہے، ان کو کیا پتہ، لیکن کم بخت کہیں کی تو قرآن میں تعریف کرتے ہیں، یہ آگے کیا اللہ ماشاءاللہ، یہ آگے نہیں پڑھو گے کہ بھائی میں خود تو نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اتنے نفع نقصان کا مالک ضرور ہوں جتنا اللہ چاہے۔ تو سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، پوری کائنات کے لیے اللہ نے، تو رحمت سے تو فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو ایسے لگ رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 نمبر لوگ تو ویسے بھی کہتے دیکھ قرآن پاک پڑھا، ارے اس کو ہمارے سامنے لاؤ، اس کے ہم جو ہے اس کا قبلہ درست کریں، کہ تو یہ آپ کہتے کہ میرے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، اب پھر کہتے سوائے فلاں کے، تو بھئی یہ سوائے فلاں کا بھی تو ذکر کرو، میری مدد نہیں کی کسی نے، سوائے فلاں تو اس کا ذکر تو کرو۔ حضور نے یہ فرمایا نا میں نہیں ہوں، میں تو خود بھی تو میں تو اتنا ہوں، لیکن اللہ ماشاءاللہ کیا بتا رہا ہے کہ جتنا اللہ نے چاہا، تو اللہ نے چاہا تو پورے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کو پہنچایا، قرآن پاک کی تبلیغ کی۔ آپ عجیب وہ لوگ اس کو ان کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں میرے اتنے فالوور ہو گئے، اتنے بار گئے، ارے یہ 2 نمبر مسلمان ہیں جو اس کو سنتے ہیں۔ تمہاری ماں کے خلاف کوئی بولے تمہیں غیرت آتی، تمہاری بہن کے خلاف کوئی بولے تمہیں غصہ آتا ہے، تمہارے نبی کے خلاف بولے تو مسکرا کے بولتا ہے، کم بخت کہیں کا، نبی پر غیرت کرنے والا، وہ اپنے عورتوں پر غیرت نہ کرنے والا دیوس ہے، حضور نے فرمایا جنت میں نہیں ہے۔ تو حضور کے ہستی کے خلاف، جو اس کے شان کے خلاف بول رہا ہے، کوئی مدلل بات ہوتی تو ہم بھی کہتے یار یہ تو کچھ بول رہا ہے، کہ اگر کوئی یہ کسی کا دعویٰ بھی نہیں کہ حضور خود کرتا ہے، اللہ عطا کرے نہ کرے، یہ تو کفر ہے۔ حضور جو بھی دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے جتنا بھی نفع و رحمت، لیکن اللہ کے عطا سے ایک چیز نہیں، کائنات میں بہت ساری چیزیں، یہ سورج سے کتنا فائدہ ہے لوگوں کو، کوئی اس کا منکر ہو سکتا ہے، لیکن کسی نے کہا کہ یہ سورج خود فائدہ دیتا ہے، کم بخت کہیں کے۔ اللہ کی امان ایسے لوگوں سے، تو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رعاء الناس سے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکار، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان ہے نہ روز آخر پر، جس کا کردار یہ ہو، وہ مولوی ہو، وہ پیر ہو، وہ بادشاہ وقت ہو، وہ شہید ہو، وہ عالم ہو، وہ سخاوت کرنے والا ہو، وہ لوگوں کی نیت کرے۔ آج جمعہ کی نماز میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، میں نے بولا ہم کہتے ہیں اگر اللہ کی رضا کی اس نے نیت کی تو ثواب ملے گا، اگر انہوں نے مخلوق کی نیت کی کہ لوگ کیا کہیں گے، میں تو والدہ کے لیے اس لیے سال ثواب کرتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے میں نے بولا ارے سال ثواب تو چھوڑو، تو مستقبل ہیں، تیرا کلمہ تیری نماز بھی قبول نہیں ہے، تو یہ تو چھوٹی بات ہے، سال ثواب تو چھوٹی بات ہے نا، جب تیرا کلمہ قبول نہیں ہے کہ تو نے کلمہ اس لیے پڑھا، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس پہ جب ثواب نہیں تو یہاں پہ کہاں سے ثواب آ گیا۔ ریاکار، ریا تو شرک خفی ہے، اس میں کہاں سے ایمان بچ گیا۔ ہر عمل میں نیت اللہ کی رضا کی کرنی ہے، یہ اللہ روز آخر پر ایمان نہ رکھنے والے کا یہ کیسے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا دوست، جس کا صاحب، جس کا ہم نشین شیطان بنتا ہے تو وہ بہت ہی برا ہم نشین ہے۔ دنیا میں تو اس طرح کہ جو شیطان کو خوش کرے، شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہر وقت وہ کہتے ہیں یہ میرا لحاظ کرتا ہے، گھر میں بھی اس کے کھانے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ باتیں کھل کر زیادہ نہیں بول سکتا، ہو سکتا ہے عورتیں بھی سنیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں تیرے ساتھ شیطان حصہ نہیں لیتا۔ قرین، بالکل لفیف مقرون پڑھا ہے نا، جس میں حروف علت ملے ہوئے، مقرون، تو وہ اس کا قرین ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے اس کے ہر جگہ، وہ کہتی ہے میرا لحاظ کرتے بس، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے،
حتیٰ کہ اس کے ساتھ کھانا پینا صحبت کرنا اس کے لیے حکم ہے کہ ہر جائز کام انسان جو ہے وہ بسم اللہ پڑھے۔ یہاں دیکھیں سورہ زخرف میں اس قرین کی دو باتیں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ سورہ زخرف میں 36 نمبر آیات سے ایک بڑی اچھی بات ہے ہمیں، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جا بجا اب ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، دولت ایمان، تو اصل تو دولت ایمان ہے نا، اب اس ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو اس کے لیے دیکھیں وہاں ہم نے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 میں ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ شیطان کے چیلے سورہ مجادلہ میں غالباً ہے، وہاں بھی آ رہا ہے کہ دیکھیں شیطان کس کا زود ہے، حزب اللہ میں حزب شیطان میں کون داخل ہے؟ یہاں پہ کہ شیطان کس پر مسلط ہوتا ہے، شیطان کس کے ساتھ لگا رہتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اندھا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو نقید لہو، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، متعین کر دیتے ہیں اس کے لیے کہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ شیطان اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ برا ساتھی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح۔ آپ جو گھر میں مطالعہ کر سوشل میڈیا پر آتے کہتے ہم نے خود کا قرآن کا ترجمہ کیا، میں نے بولا دماغ خراب ہے کیا؟ جب تک تو نے 10 سال 20 سال مدرسوں میں نہیں لگا نا تو علم سے محروم رہے گا۔ گمراہی تو پھیلا سکتا ہے، علماء کی برکتیں ان سے مستفیض ہونے تک جب تک نہیں ہوگے ایسے نہیں۔ میں ایک عورت آئی میڈیا میں، بولے تم مولیوں سے کیوں پڑھتے ہو، تم خود قرآن کا ترجمہ کرو۔ میں نے بولا واہ، تو ایک ڈاکٹر بتا دے، کوئی ایک انجینئر بتا دے، کوئی ایسے شخص بتا دے جو لوگوں سے اللہ اس کو کتاب پکڑا دے، بولے اسے تو بن جا ذرا، جب تک کہ پریکٹیکل نہ ہو۔ یہ آسان کام ہے کیا؟ بس یہ سیکھ لے گا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، وہ جو سورہ نساء میں آیت نمبر 43 ہے کہ نماز کے قریب میں، بولے دیکھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا۔ تو حدیث شریف میں کہ یہ ان کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور یہ برا ساتھی ان کا ہے، اور اچھا ساتھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے غفلت کا انجام جو ہے نا، جو ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ سورۃ احزاب میں آیت نمبر 35 میں وہاں بڑے مسلمان مرد عورتوں کی تعریف ہے، اور پھر آخر میں کہ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ اعَدَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم تیار کرے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے ہر وقت۔ سورہ انعام میں بھی ہے، جگہ جگہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، قیام میں، قعود میں اور سوتے میں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ نماز صرف نہیں کہ نماز ذکر کا ایک فرد ہے، لیکن ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہے تو اس شیطان سے تم محفوظ رہو گے، ورنہ جیسے تو ذکر سے غافل ہوگا یہ شیطان تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، پھر انجام برا ہوگا۔ تو ذکر اللہ سے جو ہے میلے دل جو ہیں وہ صاف ہوتے ہیں، جو زنگ آلود دل ہوتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر فساء قرینہ، یہ بہت برا دوست ہے، اور یہ پھر اللہ کے راستے سے ان کو روکتا قیامت کے دن پھر یہ کہے گا کہ کاش، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، اپنے شیطان سے کہے گا ہائے کس طرح مجھ میں تجھ میں مشرقین یعنی مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو، اور کتنا برا ساتھی ہے۔ تو یہ برا ساتھی شیطان مسلط کن پر ہوتا ہے؟ بے نمازی پر، روزانہ رکھنے والے پر، جتنے بھی اوامر ہیں ان کے امتثال کا اگر یہ بجاوری نہیں کرے گا اور گناہوں میں لگا رہا تو پھر یہ شیطان اس کی ڈرائیونگ کرے گا۔ کون کرے گا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے عقل کو استعمال کروں، میں انسان بنوں، تو پھر آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، لقمہ حرام سے بچنا ہے، بدکاری سے، شراب سے، برے ہم نشینوں سے، بالکل آپ جو ہے صحت مند رہو گے روحانی اعتبار سے۔
اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو بس یہ بھی چھوڑو یہ بھی چھوڑے یار ابھی موت دور ہے، غیبت میں بھی لگے ہوئے ہیں، برے لوگوں کے بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، گانے بجانے فلمیں اور ڈرامے، پھر آپ کا انجام اتنا برا ہوگا کہ پھر تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہاری سوچ، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، اس پورے کے پورے پھر شیطان چلائے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہمیں بہرمند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے سامعین ہیں وہ مسجد میں آ کے قرآن سنتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے، اللہ ان کے مشکلیں آسان فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا کامل عاجل عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال، یا اللہ ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینے اسی پر موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔